इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ आज हमारे साथ हैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ताहिरा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है उस दौर की जो आपकी दौर की फेमिनिस्ट मूवमेंट थी और आजकल जो चल रही है उसमें कोई आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है या कोई अचीवमेंट आपको लगती है कि अब हुई है जाकर? बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल इंडिपेंडेंट उर्दू में पहली मर्तबा। आपका सवाल बहुत अहम है। मैं समझती हूँ कि ये जो आपका दौर और हमारा दौर और पिछला दौर और गुज़रा दौर और हालिया दौर, ख़वातीन के हुकूक़ की तहरीकों में एक तसलसल चलता चला आ रहा है और ये अदवार में आती हैं। एक दौर गुज़रा, दूसरा दौर आ गया, ये अदवार में है। मैं समझती हूँ हमारी नानियों दादियों ने भी एक तहरीक में हिस्सा लिया था। उन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया था। हमारी वालदाओं ने भी तहरीक में हिस्सा लिया था। हम लोग कर रहे हैं। मैं अब अपने से बात की पौध को देखती हूँ, वो भी अपने तौर तरीक़े से, आपकी इसकी शक्ल मुख्तलिफ हो जाती है, इसका तरीक़ेकार और लाहे अमल तब्दील होता है, स्ट्रैटेजी तब्दील होती चली जाती है, लेकिन बुनियादी मकसद, बुनियादी अग़राज़ व मक़ासद नहीं तब्दील होते। हमने देखा पीटीआई की जो हुकूमत में आने से पहले बहुत से दावे थे कि वुमेन राइट्स के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी भी जब आप ऐवान को देखें या आप जो है ना वजारतों को देखें तो वो मेल डोमिनेटेड नहीं है। मतलब इक्का दुक्का आपको कोई चंद औरतें नज़र आती, इतनी नहीं नज़र आती। तो ये आपको लगता है ये कब चेंज होगा और ये क्यों नहीं हो सका है अभी तक तब्दील? इसके लिए एक लफ्ज़ है और एक इस्तिलाह है और वो ये है कि कौल और फ़ेल में तज़ाद है और काश कि ना होता ये तज़ाद कौल और फ़ेल के दरमियान। मैं मुँह से कुछ बोल रही हूँ और मैं कर कुछ और रही हूँ, तो फिर वो जो मैं मुँह से बोल रही हूँ उसका फ़ायदा क्या है? अब मसलन कैबिनेट में सिर्फ़ एक औरत थी, फिर हम लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, फिर और औरतें एक दो लगा दी गई मजबूरन। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक बनी थी 2018 में जब हुकूमत तब्दील हुई थी। आपको मालूम है उसमें एक भी औरत नहीं थी। आप क्या हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 210 मिलियन 21 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में, पूरी की पूरी आबादी में, पूरा का पूरा डायस्पोरा जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, आपको एक भी औरत इस काबिल नहीं मिली कोई? लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो सिर्फ तनकीद करके चुप नहीं हो जाती कि भाई मैंने, आप लोग तो खैर सोशल मीडिया पर हैं, मैं नहीं हूँ, कि चलो जी एक ट्वीट कर दिया या कोई बोल दिया या कुछ कह दिया और काफ़ी हो गया, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। नहीं, कुछ करना भी है। लिहाजा मैंने एक शाम बैठकर एक फ़हरिस्त बना ली उन काबिल, लायक, पढ़ी लिखी, तजर्बाकार पाकिस्तानी ख़वातीन की जो कि इक़्तिसादियात की माहिरीन हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिनको समझ नहीं आती इक़्तिसादियात में माहिर क्या होते हैं। मुझे नहीं समझ में आई थी तो मैंने इसीलिए अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दिया। वो मैंने एक लिस्ट बना दी और वो मैंने भेज दी हुकूमत को। किसी का भी, किसी शहरी का हक़ है हुकूमत से गुफ्तगू करना। मैंने भेज दी वो लिस्ट तहरीरी तौर पर। उसका कुछ अरसे के बाद एक मुस्बित असर निकला, एक खातून को डाल दिया गया। अब मैं बताती हूँ, इतनी लंबी एक काउंसिल आपने बनाई है, वो टोकन की, यही बिल्कुल मेरे मुंह से आपने अल्फाज निकाल लिए कि वो टोकन। लेकिन आप असलियत देखें, असलियत ये है कि शुरू में एक भी नहीं थी। तो आपकी नीयत का अंदाज़ा हमें आपकी पहली लिस्ट से मिल गया था। बिल्कुल। इसी बात पे मैं बिल्ड करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है औरतें कब इतनी पुरएतमाद होंगी कि खुद आके बोले? हम एक का दुक्का एक आध बोलती है, फिर अफसोस होता है कि वो फिर बुरी बन जाती है। वो बहुत बुरी, वो सिर्फ बुरी नहीं, वो बहुत बुरी औरतें बन जाती हैं। बल्कि आजकल एक इस्तिलाह चल रही है, वो 2 टके की औरतें कहलाती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अगर पिदरसरी निज़ाम को 10,000 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ आज बच्चियाँ हैं, नई नस्ल की बच्चियाँ हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी नस्ल की और आपसे भी नौजवान नस्ल की जो स्टूडेंट्स हैं, मसलन तालिब इल्म जो हैं, वो नस्ल की जो बच्चियाँ हैं और नौजवान औरतें हैं, जब मैं उनको देखती हूँ कि वो एतमाद के साथ
تعلیم یافتہ بن کر یہاں پر سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ تعلیم ہے. لیکن تعلیم میں بھی پھر ایک لیکن کا لفظ آئے گا، اور یہ ایک بہت اہم لیکن کا لفظ ہے. کس طرح کی تعلیم مل رہی ہے ہمارے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں؟ ہمارا نصاب ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ہماری تدریسی کتب، جس کو انگریزی میں ٹیکسٹ بکس اینڈ کریکولم کہتے ہیں، وہ کون بنا رہا ہے؟ کون سے نقطۂ نظر، کس ذہنیت کے لوگ نصاب اور تدریسی کتب بنا رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ٹیکسٹ بکس میں تو کبھی میں نے جب پڑھی تھی تو فیمنسٹ کون گزری ہیں یا فیمس ویمن رائٹس ڈیفینڈرز کون گزری ہیں، ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں تھا. ان کے بارے میں تو ذکر کرنا بہت دور کی بات ہے. ہماری ہیروز کا بھی ذکر نہیں ہوتا. ہماری مشہور ترین لکھاری عورتیں، ادیب، شاعر، کبھی آپ نام نہیں سنیں گے محترمہ فہمیدہ ریاض کا یا محترمہ کشور ناہید کا یا محترمہ زہرا نگاہ کا. کہاں پر کس نصاب میں شامل ہیں؟ حتیٰ کہ اردو ادب میں شامل نہیں ہیں. اور کسی لڑکی کو بتائیں کہ اعتماد یہ کون دے گا کہ وہ اٹھ کے آگے بات کرے؟ نہیں، رکیے. اعتماد باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا ہے. میں اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کروں گی. میں اپنے والدین، اگر میرے والدین اس بات پر راضی ہیں کہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں تو اچھی بات ہے. اگر وہ راضی نہیں ہیں، سن لیں، میں یہاں کسی کو بغاوت پر نہیں اکسانے آئی ہوں. 18 برس کے بعد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، میں نوجوان ہوں، میں بالغ ہوں، میں با اختیار ہوں، اور اگر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو جو ہیزیٹیٹ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو فیمنسٹ کہنے سے، فیمنزم ورڈ سے بھی گھبراتی ہیں، میری عمر کی بھی بہت ساری، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جی. ان کو کیا کہنا چاہیے؟ ایک تو آلریڈی وہ سیکسول ہراسمنٹ کا وہ بھی شکار ہوتی ہیں اور فیمنسٹ بھی شکار ہوتی ہیں. لڑکیوں کے لیے کیا کہیں گے جو جی آپ نے سوال پوچھا کہ یہ لفظ فیمنسٹ جو ہے، آپ نے تو کہا اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا. چلیں میں آگے بڑھ کے اصل بات کر دیتی ہوں. یہ آج کل گالی سمجھی جاتی ہے. آپ نے مہذب طریقے سے لفظ بولا نہیں، میں بول دیتی ہوں. ایف ورڈ ہے نا. میں آپ کو میں بول دیتی ہوں، مجھے کوئی اس میں آر نہیں کہ ایک گالی کا لفظ سمجھا جاتا ہے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اپنی کافی طویل زندگی میں مجھے ایسی عورتیں ملی ہیں جو کہ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے الفاظ سے فیمنسٹ ہیں. بالکل. لیکن جب وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بالکل تو گھبرا جاتی ہیں. نا مجھے فیمنسٹ نہیں بولنا. آئی ہیٹ فیمنزم. ایکسکیوز می، آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا چلن کیسا ہے، آپ کے الفاظ کیسے ہیں، آپ کی جو حرکات اور سکنات ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ خود مختار بھی ہیں، اور آپ بہت با اعتماد ہیں، اور آپ اپنے حقوق، آپ کے حقوق آپ کو حاصل ہیں. تو آپ کو یہ لفظ کیوں برا لگتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس پدر سری نظام میں، اس سیکسسٹ اور شوونسٹ سسٹم کے اندر ہمیں ہماری برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ فیمنزم بہت اعتبار سے برین واشنگ کر دی گئی ہے. پہلی بات کہ فیمنزم مذہب کے خلاف ہے. دوسری بات ہمارے خطے کی تہذیب کے خلاف ہے، ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہے، ہماری جو تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، کلچر ہے، ہماری ثقافت کے خلاف ہے. مردوں کے بھی خلاف. میں وہاں آ رہی ہوں جی. ہمارے نظام میں جو مردوں کو اعلیٰ مقام اور فضیلت حاصل ہے اس کے خلاف جاتی ہے. لہٰذا توبہ توبہ توبہ، یہ تو بہت گندا لفظ ہے. اگر تم فیمنسٹ بن گئی تو تمہارے سے تو تمہاری تو شادی نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات حضور، آپ کی بچیاں بیٹھی رہ جائیں گی، آپ کیا کریں گے؟ اور خبردار جو انہوں نے جائیداد میں حصہ مانگا، ان کو جہیز دے کے 1,00,000 2,00,000 روپے کا جہیز دے کے فارغ کریں. یہ اربوں کھربوں کروڑوں روپے کی جائیداد توبہ عورتوں کو، لڑکیوں کو مل جائے گی تو وہ تو پھر ان کے شوہروں کی ہو جائے گی. وہ آپ کے خاندان سے، آپ کی لائن سے، آپ کی ڈائنسٹی سے نکل آئے گی. آپ کی جو موروثی
جائیداد ہے. جس طرح موروثی سیاست ہوتی ہے اس طرح جائیداد کا بٹوارا بھی موروثی ہوتا ہے لڑکوں کے تھرو. فیمنزم جو ہے پاکستان میں مجھے لگتا ہے ایک بز ورڈ بن گیا ہے. کسی کو اگر ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کچھ چلانا ہے تو وہ بھلے فیمنزم کے سپورٹ میں بولے یا اگینسٹ بولے، زیادہ تر اگینسٹ بولے تو وہ چیز زیادہ اٹھ جاتی ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ بزنسز اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں یہ ایف ورڈ والی گالی یوز کر کے؟ آپ نے اقتصادیات کا ذکر کیا، اکنامک ایشوز کا، فائنینشیل ایشوز کا ذکر کیا. ہر چیز دنیا میں آج کل اقتصادیات کے ساتھ اور کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہے. اگر میرا ٹیلی ویژن چینل پر جو بھی کوئی چل رہا ہے، یا کوئی ٹاک شو چل رہا ہے، یا کوئی انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے، یا کوئی سپورٹس چل رہا ہے، کچھ ہی چل رہا ہے، جب تک اس کی ریٹنگز اونچی نہیں ہوں گی اس وقت تک اشتہار نہیں آئیں گے. لیکن کسی چیز کو بنانے کے لیے، ریٹنگز اونچی کرنے کے لیے، اس کو مقبول بنانے کے لیے اس میں کوئی تضاد، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی مرچ مسالہ، کوئی چسکا پیدا کرنا بہت لازمی ہو گیا. یہ تو بہت ہی بری بات ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ گرا ہوا معاشرہ نہیں ہوگا کہ وہ انسانی رشتوں کے درمیان فساد اور تضاد پیدا کریں صرف اس لیے کہ ریٹنگز اچھی آئیں گی، اشتہار آئیں گے، ہماری واہ واہ ہوگی، ہم پاپولر بن جائیں گے. ہم انسانوں کا ذکر کر رہے ہیں، آلو پیاز کا ذکر نہیں کر رہے، کسی چیز یا کسی شے کا ذکر نہیں کر رہے. یہ انسانی رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. کسی کو اونچا دکھانے کے لیے اگلے کو نیچا دکھانے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے ہمیں؟ لیکن مجھے اگر انسان بنایا گیا تو پھر مجھے جانوروں سے بھی بدتر کیوں سلوک کیا جائے؟ عورتوں کی اسٹرگل کو کیش کرتے ہیں ڈرامہ انڈسٹری میں. نہیں جی، عورتوں کی اسٹرگل کو کیش کرتے یا نہیں کرتے، عورتوں کی بے بسی کو کیش ضرور کرتے. اسٹرگل کو نہیں کیش کیا جا رہا، بے بسی کو کیش کیا جا رہا ہے. کیونکہ ڈرامے یوزولی جب جو بنتے آ رہے ہیں وہ فیمیل آڈینس کے لیے بنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جب ڈرامے دیکھتے ہیں تو وہ اتنے ریالٹی سے ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. ایک تو صرف ایک شادی پہ فوکس ہوتا ہے، پھر وہی عورتوں کی آپس میں لڑائی، پھر چیٹنگ دکھا رہے ہیں تو وہ عورت دکھا رہے ہیں، اور اس طرح کی جو کریکٹرز ہیں. میں سمجھ گئی آپ کا سوال. دیکھیے، ہر طرح کے مارنے کے ہر طرح کا طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ تماچا مار دیا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر اتنا زیر دست رکھا کہ میں کہیں کچھ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے پاس اپنے کمانے کے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے میرے پاس. تو ایک وہ طریقہ ہوتا ہے مارنے کا اور اپنے ماتحت رکھنے کا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو کہ نیا طریقہ ہے اس دور کا، کہ میڈیا کو استعمال کیا جائے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے جس کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کہتے ہیں، اور اب بڑھتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کا دور. اس میں اتنی منفی عکاسی کی جائے عورتوں کی اور بچیوں کی، خاص طور پر با اعتماد عورتوں اور بچیوں کی، یا معاشی طور پر خود مختار کوئی عورت اگر بن جائے، اگر پڑھی لکھی ہو، کوئی پیسے اپنے کما رہی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، خود مختار ہو، تو وہ تو بہت بری ہے. وہ معاشرتی گراؤ کا ایک بالکل جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور اس کی وجہ سے پورا ہمارا معاشرہ بھی گر جائے گا. لیکن کو الٹا دکھانا چاہیے. دکھانا تو بہت کچھ چاہیے جی، لیکن ہو نہیں رہا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تماچا مارنے کا.